السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ازدواجی زندگی کے مسائل کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل تک کے درس میں طلاق کے مختلف قسموں کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا تھا، جو ازدواجی زندگی کے مسائل میں سب سے پہلے نمبر کا مسئلہ تھا۔ کچھ باتیں اس کی باقی رہ گئی ہیں، آج کے اس درس میں اس کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ رجعت کی جانب منتقل ہوں گے۔ طلاق کی تقسیم ایک اور اعتبار سے کی جاتی ہے، یعنی اس وسیلے کے اعتبار سے جس وسیلے کو اختیار کر کے آدمی طلاق دیتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو طلاق کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم، طلاق دینے والا حاضر ہے، موجود ہے اور زبان کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے وہ طلاق دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر موجود ہے، اپنی بیوی سے وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے طلاق، یا وہ غائب ہے، یہ تو حاضر ہوا تو زبان سے کہا تجھے طلاق، یا غائب ہے، یہاں موجود نہیں ہے لیکن وہاں جہاں ہے وہ وہاں کہہ رہا ہے زبان سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق۔ ٹھیک ہے، تو چاہے طلاق دینے والا حاضر ہو اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ طلاق کہے، یا وہ غائب ہو، سفر میں ہو، کسی دوسرے شہر میں ہو اور وہاں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا زبان کے سے بول کر کے، اور یہ کہا کہ اس نے اس کی بیوی کو طلاق دیا، یہ کہا، تو تمام فقہا کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی اور یہی طلاق میں اصل ہے۔ یہاں ایک بات آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ شوہر اگر حالت سفر میں ہے، ہم نے یہ کہا، اور حالت سفر میں اس نے وہیں سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو بیوی نے ابھی سنا نہیں ہے، وہاں اس نے طلاق دے دی ہے، ابھی بیوی کو خبر تک نہیں ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، طلاق واقع ہو گئی۔ طلاق دینے کے لیے بیوی کا سننا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جان لیجیے کہ آدمی جا کر کے بیوی کے پاس وہاں جا کر کے اس کو طلاق بولے اور اس کو سننا ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں یہ مسئلہ، ابھی اس کی اور مزید وضاحت آپ کے سامنے ہوگی، یہ پہلا اسٹیپ تھا، یہاں پہ ہم آپ کو سمجھا دے رہے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہوئی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ طلاق کی دوسری قسم جو آج کل کے اس زمانے میں بہت رائج ہوئی اور اس کو لوگوں نے بہت بدنام زمانہ معاملہ بنا دیا، وہ یہ کہ شوہر اگر غائب ہے، دوسرے شہر میں ہے، غائب کا مطلب وہاں حاضر نہیں ہے، بیوی کے پاس موجود نہیں ہے، یا موجود بھی ہے، چلیے یا موجود بھی ہے کہیے، اور وہ میسج کے ذریعے سے طلاق دے رہا ہے، واٹس ایپ میسج کر دے رہا ہے، یا پھر میل کر دے رہا ہے اس کو، یا فیکس کر دے رہا ہے، اس طرح کی، یا ٹیکسٹ میسج لکھ دے رہا ہے موبائل فون کے اوپر، تو کیا ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شوہر غائب ہے،
صورت مسئلہ کو سمجھیے. شوہر غائب ہے اور وہ طلاق لکھ کر کے دے رہا ہے, بول نہیں رہا ہے, زبان سے بول نہیں رہا ہے, صرف لکھ رہا ہے, موبائل کے اوپر لکھ رہا ہے. میں کیا بول رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ زبان سے بول بھی رہا ہے, لکھ بھی رہا ہے. نہ یہاں بول نہیں رہا ہے, یہاں صرف لکھ رہا ہے, بغیر بولے ہوئے صرف قلم چلا کر کے یا کی پیڈ پہ انگلی چلا کر کے وہ طلاق لکھ رہا ہے. چاہے وہ موبائل کے اوپر لکھے, چاہے لیپ ٹاپ کے اوپر لکھے, یا چاہے وہ ٹائپنگ مشین کے اوپر لکھے, یا میل کے ذریعے بھیجے, واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے, انسٹاگرام یا جتنے بھی آج کل تواصل اجتماعی اور کے ذرائع ہیں ان میں سے کسی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے بھیجے, اور اس میں یہ صراحت بھی کرے کہ فلاں کی جانب سے فلاں نے فلاں کو طلاق دی, یا یہ طلاق میں نے دی فلاں کو. جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس طلاق کو ہم کنایہ کے باب میں لیں گے. کہاں لیں گے؟ کنایہ کے باب میں لیں گے, اگرچہ وہ لفظ صریح کا استعمال کر رہا ہو. لفظ صریح ہے طلاق کا استعمال بھی کر رہا ہے, یعنی میسج بھیجا اس نے کہ طلاق, ٹھیک ہے, اور بولا بھی نہیں زبان سے, صرف میسج کیا ہے, صرف میل کیا ہے. تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ کنایہ کے باب میں جائے گا, اور جب کنایہ کے باب میں جائے گا تو شوہر کی طرف پلٹا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ خط آپ نے بھیجا ہے, یہ رسالہ آپ نے سینڈ کیا ہے, یہ میل آپ کی طرف سے آیا ہے, یہ فیکس آپ کی طرف سے آیا ہے, کہاں کیا چاہ رہے تھے, یہ کہہ کر کے کہا ہم طلاق دینا چاہ رہے تھے, آپ کی میری نیت یہی تھی کہ ہم طلاق دینا چاہ رہے تھے, تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر نہیں, وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہم وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے, غلطی سے سینڈ ہو گیا, کوئی اور بات ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ بات ہو گئی, سمجھ رہے ہیں, کسی کو سمجھانے کے لیے بول رہے تھے وہ بات وہاں چلی گئی, تو ایسی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی. جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں طلاق صریح اور طلاق کنایہ, تو یہاں پہ طلاق کنایہ کے جو احکام ہیں اس میں وہ نافذ ہوں گے. اب جمہور سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ لفظ طلاق اگر اس نے استعمال کر دیا ہے تو پھر اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی, یہاں اس نے لکھ کر کے دیا ہے, تو کیا بولنا لکھنے کی طرح سے نہیں ہے کیا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بولنا اور لکھنا دونوں برابر ہے. کہا کہ ہاں برابر تو ہے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی یہاں پہ شبہ پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ طلاق دینے والا یا جس آدمی نے وہ رسالہ بھیجا ہے یا جس آدمی نے وہ میسج سینڈ کیا ہے وہ متردد ہو معاملے میں, لکھ کر کے رکھا ہو, کاغذ لکھ کر کے, خط لکھ کر کے اس نے رکھا ہے, اور ابھی اس کا معاملہ متردد ہے کہ ہم بھیجیں یا نہ بھیجیں. اب اس کے پیون نے یا اس کے آفس سیکریٹری نے کیا کیا, اس خط کو سینڈ کر دیا, جبکہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے, موبائل کے اوپر لکھ کر کے رکھا تھا اس نے, بھیجے یا نہ بھیجے ابھی غور کر رہا تھا, فکر کر رہا تھا, اسی درمیان میں بٹن دب گیا غلطی سے اور وہ رسالہ وہاں سے نکل گیا, چلا گیا. کچھ بھی بات ہو سکتی ہے, یا اپنے اسٹوڈنٹ کو, اپنے طالب علم کو طلاق لکھنا وہ سکھا رہا ہو, فقہا اسی طرح کی بات کرتے ہیں, کہ وہ سکھا رہا ہو کہ طلاق کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور وہ چلا گیا میسج, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہاں معاملہ محتمل ہے, اور اگر معاملہ کے اندر احتمال ہے تو اس کو ہم کنایہ کے باب میں لے جائیں گے, اور یہی بات جمہور کی جو ہے نا وہ زیادہ راجح ہے اور زیادہ بہتر ہے, اور یہی بات دلائل سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے کہ ہر طرح کے خط کو, چاہے وہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہو, واٹس ایپ کے اوپر لکھا ہوا ہو, فیس بک کے اوپر یا کہیں بھی لکھا ہوا ہو, اگر لکھاوٹ ہے تو اس کو ہم کنایہ کے باب میں لے جائیں گے, اور کنایہ کے جو احکام ہیں وہ سارے احکام اس کے اوپر نافذ ہوں گے نیت کے اعتبار سے, نیت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, اب اگر اس نے یہ طلاق دی, زبان سے بولا بھی نہیں ہے, صرف لکھ دیا ہے طلاق, اور نیت اس کی ہے کہ ہم اس کو طلاق دے رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بیوی نے طلاق ریسیو کیا ہو یا نہیں کیا ہو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھیے اس مسئلے کو,
مثال کے طور پہ شوہر نے طلاق دیا اپنے یہاں سے، واٹس ایپ پہ طلاق لکھ دیا، اور وہ چاہ بھی رہا تھا کہ ہم طلاق دیں، اس کی نیت تھی، لیکن اس کے پاس، اس کی جو اہلیہ تھی، اس کے پاس نیٹ پیک نہیں ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا موبائل ریچارج کیا تو دیکھا کہ واٹس ایپ کے اوپر میسج آیا ہوا ہے، اور اس نے جب دیکھا میسج کہ یہ لفظ ہے تو شوہر کو اتصال کیا، فون کیا کہ یہ کیا ہے، آپ کی جانب سے یہ میسج آیا۔ کہاں زمانہ ہو گیا، آج آپ نے دیکھا ہے، 1 مہینہ بیت چکا، 1 مہینہ بیت چکا، تو اب اس کی عدت بھی 1 مہینہ ہو چکی ہے، طلاق پڑ چکی، طلاق واقع ہو چکی، چاہے بیوی اس کو ریسیو کرے، اس کو سنے یا نہ سنے، دونوں صورتوں میں اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا اور ابھی وہاں پر مثال دے کر کے سمجھا دیا۔ میل میں کسی نے بھیج دیا طلاق اپنی بیوی کو، اور اس کی بیوی نے میل چیک ہی نہیں کیا ہے، 3 مہینے کے بعد اس نے چیک کیا، 3 مہینہ ہم کہہ رہے ہیں، آپ اشارہ سمجھیے گا، اس کے بعد اس نے چیک کیا، تب بیوی عدت سے باہر نکل گئی۔ اب اگر شوہر لوٹنا چاہتا ہے تو نکاح جدید کے ذریعے سے اس کو لوٹائے گا، اور نہیں تو وہ پھر اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ سمجھ گیا؟ یہ ہے مسئلہ۔ طلاق دینے والا اگر طلاق دے دے تو بیوی کا سننا یا وہاں پر موجود رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کسی آدمی نے کسی کو طلاق دی اور بیوی کے موبائل، اس کا موبائل خراب تھا، یا اس کے پاس نیٹ کا پیک نہیں تھا، یا کوئی اور معاملہ تھا، ریچارج نہیں تھا، اور اس نے پورے نیت کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ طلاق دے دی، جس لمحے اس نے طلاق کہا اسی لمحے سے اس کی طلاق واقع ہو گئی، اگرچہ اس کی بیوی نے اس کو دیکھا نہیں ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہے تو۔ اور اگر وہ طلاق کی نیت نہیں رکھ رہا تھا، نہ تو کتابت کے وقت اور نہ بھیجنے کے وقت اس کی کوئی اس طرح کی نیت تھی، تو یہاں طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ لفظ صریح کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، لفظ صریح کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں اس بات کے اوپر غور کیجئے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف کتابت ہو، زبان سے نہیں بولا ہو، لیکن اگر وہ زبان سے بھی بول دیا اور لکھ بھی دیا تو جو زبان سے بولا ہے اس کا اعتبار ہوگا، لکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، لکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پہ اس نے زبان سے کہا بھی کہ فلاں کو طلاق، اور لکھ کر کے بھی دیا، اس سے پوچھا جائے گا کیا جی زبان سے بھی بولے تھے اس وقت؟ کہاں زبان سے بھی میں نے بولا تھا، تو یہ لکھنے کو کنایا اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے پوچھے گا کس لفظ سے کہا تھا؟ کہا طلاق کے لفظ سے، کہا تمہاری طلاق واقع ہوگی کیونکہ وہ صریح ہے۔ تب رہا کہ وہ سارے شروط دیکھنے پڑیں گے، وہ سارے شروط جو آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ یہاں بات صرف موبائل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اور دوسرے جو تواصل اجتماعی کے ذرائع ہیں اس ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی نے طلاق دیا ہے تو یہ معاملہ ہے۔ رہی بات کہ یہ معاملہ مناسب ہے، اچھا ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ طلاق اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو موبائل کے اوپر، فیکس کے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر یہ دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہر بات آدمی آج کل موبائل پہ کرنا چاہتا ہے، ہر چیز آدمی واٹس ایپ سے کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا معاملہ رکھا ہے۔ اب ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، جہاں انسان کو تأمل کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، وہاں آدمی جلد بازی کرتا ہے، تو ایسی جلد بازی شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان کو اس چیز سے چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، اور اس سے بدنامی ہوتی ہے، اس سے بدنامی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کیا ہے، ان کے یہاں کیا ہے معاملہ، ان کے یہاں شادی بیاہ کھلواڑ ہے۔ کہا کیسے؟ نہ ٹیلی فون پہ نکاح ہوتا ہے اور فیکس کے اوپر طلاق ہو جاتا ہے، فیکس کے اوپر طلاق ہو جاتا ہے، یہ سب کھلواڑ ہے ان کے یہاں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے چیزوں کو کر کے آدمی کیوں جگہ ہسائی کا سامان لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فقہا اس سلسلے میں یہاں بھی ایک اور بات بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا فقہ پڑھ رہے ہیں، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے عام طور پہ کہ فقہا نے جن جن چیزوں کو کور کیا ہے ہم اختصار سے ہی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ علم رہے، آپ کو علمام رہے، کل چل کر کے کوئی بات آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو اس سے اسکپ کر دیا گیا تھا، ہمیں نہیں بتایا گیا تھا، یا ہم نے اس کو سنا نہیں ہے، یا اجنبیت کا آپ کو احساس نہ ہو۔
کیونکہ دورہ فقہیہ بھی ہے اور علمیہ بھی ہے، تو امانت علمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھ دیں۔ وہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ 50% بھی اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ دوبارہ یوٹیوب پہ جا کر کے سنیے، انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، جس طرح سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہم یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دل میں طلاق دینے کا ارادہ کر لے، اس کو لکھے بھی نہیں، زبان سے بولے بھی نہیں، صرف دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پختہ ارادہ بھی اپنے دل میں کر لے، پختہ ارادہ بھی، لیکن بولا بھی نہیں اور کوئی ویسا عمل بھی نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا مطلب لکھا بھی نہیں، کوئی اور لکھ کر کے بھیجا بھی نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، تو صرف دل میں پختہ ارادہ کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ تو پختہ ارادے کی بات ہوئی، جہاں دل مضبوط ہو گیا ہے پورا اس کا، لیکن بولا بھی نہیں ہے ابھی، نہ لکھا ہے اس نے، نہ عمل سے ظاہر کیا ہے اور نہ زبان کے الفاظ سے ظاہر کیا ہے، تو کہتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اپنے نفس میں بات کی، یعنی نفس میں اس نے گفتگو کی، اندر اندر آدمی جو اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے کہ کہا کہ نہیں اب ہو گیا، اب اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس سے ہم الگ ہوتے ہیں، خود اپنے آپ میں، جس کو حدیث نفس کہتے ہیں، اپنے آپ میں بات کر رہا ہے اور طلاق دے رہا ہے، دلے دل، نہ لفظ استعمال کر رہا ہے نہ بول رہا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو کہیے گا دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں پختہ ارادہ کیا تھا، یہاں پختہ ارادہ نہیں ہے، یہ حدیث نفس ہے، بول رہا ہے اپنے دل کے اندر، طلاق واقع نہیں ہوگی، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا شیخان نے یعنی بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میرے امتی سے اس چیز کو اٹھا لیا ہے جو وہ اپنے دل میں وہ گفتگو کرتا ہے یا جو دل میں سوچتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر عمل نہ کر لے یا یہاں تک کہ وہ اس کو بول نہ لے۔ اکثر سلف کہتے ہیں کہ یہ حدیث طلاق کے اوپر آئی ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے نا عام ہے اور طلاق بھی اس کے اندر داخل ہے، یعنی انسان اگر اپنے دل کے اندر اس کو کوئی کھٹکا آ رہا ہے ہاں کہ وہ ان قریب طلاق دے گا، اس طرح کی بات یا اور کوئی کیفیت ایسی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن نہ وہ زبان سے بول رہا ہے اور نہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، صرف دل میں دل ارادہ یہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے یہاں پر، اس پہ بھی فقہا گفتگو کرتے ہیں اور اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کسی کا شوہر زبان ہلائے یا ہونٹ ہلائے، ہونٹ کو حرکت دے، لفظ نہیں بول رہا ہے لیکن ہونٹ ہلا رہا ہے اور ایسے ہلا رہا ہے سامنے والا دیکھنے والا سوچ رہا ہے کہ یہ طلاق بول رہا ہے، لیکن بول نہیں رہا ہے، وہ آواز نہیں آ رہی ہے، اس کے منہ سے کوئی آواز نکل ہی نہیں رہی ہے، صرف ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے، اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کو حدیث نفس سے لے جا کر کے ملا دیں گے، اگرچہ آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کو حدیث نفس سے لے جا کر کے ملا دیں گے کہ انسان کبھی کبھی اپنے زبان سے ایسی باتیں، اپنے ہونٹ ہلا کر کے ایسی باتیں بولتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ وہ جو بول رہا ہے کوئی اس کو سنے، اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا ارادہ بھی وہ نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی فقہا کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، فقہا اس کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی لکھا تو طلاق، لیکن ایسے لکھا اس کو ڈاکٹر کے دوا کی طرح کہ وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، پرسکرپشن کی طرح لکھ دیا اس کو، کوئی پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو دکھا رہے کیا لکھا ہے بھائی، نہیں معلوم ہم کو، دوا کا بھی تو نام نہیں لکھا ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہوتا چل پڑھ کے بتا دیتا کہ نہیں فلاں دوا لکھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں لکھا، ایسا کر کے لکھ دیا کچھ بھی۔ اب جب پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے کیا کہیں گے اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق نہیں، اس سے بھی طلاق واقع
نہیں ہوگی. اگر ایسا کرتا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے یا ایسا لکھتا ہے, طلاق واقع نہیں ہوگی. تو کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی صاحب, ایسا لکھے گا, کیسے لکھے گا ایسے, آپ لوگ خالی ایسی بحث کرتے ہیں. تو کہا اگر کسی مسئلے میں بحث کرتے ہیں نا, اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے, یہ سمجھیے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ عرفہ میں اگر کوئی آدمی زمین میں بھی نہ رہے, آسمان میں بھی نہ رہے, آسمان و زمین کے درمیان معلق رہے, سمجھ رہے ہیں, تو اس کا وقوف عرفہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اب جس زمانے میں امام صاحب نے اس مسئلے کے اوپر بات کی تھی, تصور ممکن تھا؟ کیا بات ہوئی؟ لوگ کہتے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ وہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے, آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا ہوا ہے. یہ مسئلہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب ہم لوگ عرفہ کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان فوجیوں کو دیکھا کہ جو فوجی لوگ بیٹھ کر کے ہیلی کاپٹر میں نگرانی کر رہے تھے, اور سب حالت احرام میں تھے, سب حالت احرام میں تھے, پائلٹ بھی حالت احرام میں ہے, اور وہاں سے بیٹھ کر کے جو دوربین سے دیکھ رہا ہے کہاں راستے جام ہو رہے ہیں, کہاں کیا ہو رہے ہیں, حاجیوں کو کدھر موو کرنا چاہیے, کدھر جگہ خالی ہے, وہ جو وہاں سے ہدایات جو جاری کر رہے تھے وہ سب کے سب احرام میں تھے. تو کہا کہ دیکھو امام صاحب کا مسئلہ کیسے یہاں پہ کام آیا کہ آسمان و زمین پہ عرفہ کے میدان میں ہے, آسمان و زمین میں معلق ہے, ہیلی کاپٹر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ, لیکن احرام میں ہے اور وہ معاملہ کر رہا ہے, وہ حج میں بھی ہے, حج بھی کر رہا ہے. تو اسی لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بیکار کے فالتو کی چیزیں ہیں, یہ کی چیزیں ہیں. بہرحال چلیے, زندگی میں اگر نہیں پیش آ رہے ہیں تو ہے تو علم, اس کو انسان کو چاہیے کہ وہ جانے اور اس کو پڑھے. تو کہا کہ بھائی صاحب ایسی کتابت کیسے ہوگی کہ کوئی نہ سکے. ایک تو ہم نے دلیل دی کہ وہ ڈاکٹر کے لکھنے کی طرح لکھ دے, ٹھیک ہے, اگر کوئی آدمی ہوا میں لکھ دے ایسا, TALAQ ایسا لکھ دیا ہوا میں, سامنے اس کی بیوی کھڑی ہے یا نہیں ہے, لکھا ایسے, وہ دیکھ رہی ہے غور سے, یا وہ سوچ رہا کیا لکھ رہا ہے یہ, یا تکیے کے اوپر لکھے انگلی سے ایسا. یہ کرتے ہیں بحث فقہا اس پر بھی, اور باضابطہ ابن قدامہ نے یہ لفظ ذکر کیا کہ وسادہ کے اوپر, تکیے کے اوپر, یعنی دونوں ہیں اور کسی بات پہ انبن ہوئی اور اس نے تکیے کے اوپر انگلی سے لکھ دیا طلاق. کیا کیا جائے گا؟ اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی. زبان سے بھی نہیں بولا, یا کہا کہ پانی کے اوپر لکھ دیا, پانی کے اوپر انگلی سے لکھ دیا, تو حرف ظاہر ہے ختم ہو جائے گا فوراً, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جمہور علماء کہتے ہیں, سلف میں خلف میں سب کے سب کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس سے. تو کہا اس کو کہاں لے جا کر کے فٹ کیجیے گا؟ کہا اس کو حدیث النفس سے لے جا کر کے فٹ کر دو. وہاں جو حکم حدیث النفس کا ہوگا, یعنی دل کے اندر جو سوچ رہا ہے, کچھ خیالات اس کے آ رہے ہیں, جو حکم اس کا لگے گا وہی حکم اس کا بھی لگے گا. تو طلاق دینے کے وسائل کے اعتبار سے یہ طلاق کے اقسام ہوئے, جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ کس قدر دلچسپ موضوع ہے, امید ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ لگا ہوگا. اگر ان مسائل کو جب فقہا کے پڑھتا ہے آدمی تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے اس کے تعلق سے اور شریعت کے مسائل کو بیان کرنے میں کس طرح سے لوگوں نے اپنے اوقات لگائے ہیں. بہرحال اب اس کے بعد آئیے ایک اہم مسئلہ, یہاں سے طلاق کا معاملہ الحمدللہ مکمل ہوا. اب طلاق دینے کے بعد شوہر کیا کرتا ہے؟ رجعت کرتا ہے. رجعت کے معنی بیوی کو لوٹا لیتا ہے اپنے نکاح میں. یہ طلاق کے اوپر مرتب ہونے والی چیز ہے رجعت. رجعت لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کی طرف پلٹ جانا, اور اصطلاح میں کہتے ہیں, غور سے اس کو سنیے گا, اصطلاح میں کہتے ہیں کہ حالت عدت میں
طلاق شدہ خاتون کو جس کو 3 طلاق سے کم دی گئی ہے اس کو اپنی نکاح میں واپس پلٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں. نکاح میں واپس پلٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں. یعنی حالت عدت میں اس خاتون کو جس کو 3 طلاق سے کم دی گئی ہے اپنے نکاح میں واپس پلٹا لینے کو رجعت کہتے ہیں. رجعت کس خاتون سے ہوگی؟ تو یہاں کچھ شروط ہیں. سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ جس خاتون سے رجعت کیا جا رہا ہے نا اس سے شوہر نے خلوت اختیار کی ہو. خلوت اختیار کی ہو. اس کی مثال لیجیے. کہا شادی ہوا، دونوں کی شادی ہوئی اور دولہا اپنے گھر ہے، دلہن اپنے گھر ہے. دونوں نے تنہائی اختیار نہیں کی ہے ابھی، بس نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے دونوں کی طرف سے. دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا ہے. یعنی نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے دیکھا ہو تو دیکھا ہو، نکاح کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اور شوہر نے اس کو طلاق دے دیا. تو ایسی صورت میں اب یہ خاتون کوئی عدت نہیں گزارے گی. جیسے طلاق کہا ختم، معاملہ اس کا ختم. اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، آیت کریمہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا نکحتم المؤمنات، اگر تم مومنہ خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے. اور یہاں پر چھونے سے ایک خاص طرح کا چھونا مراد ہے. من قبل ان تمسوہن، تو کہا فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے، 49 نمبر کی آیت ہے. تو کہا اب ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو وہ گزاریں گے، جس کو وہ گزاریں گے. سمجھ گئے بات؟ اب یہاں تمسوہن کا کیا مطلب ہے، اس پہ فقہا کا اختلاف ہے. تو کہتے ہیں کہ تمسوہن کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی تنہائی میں گئے، تنہائی میں گئے، اور تنہائی میں اتنا دیر وہ لوگ رہے، غور سے اس کو سنیے گا، اتنا دیر وہ لوگ رہے جتنے دیر میں شرعی طور پر آدمی خلوت کا اطلاق کر سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ رہے تھے. اگرچہ خلوت کا صحیح معنی انہوں نے نہیں انجام دیا ہو، اس کے باوجود بھی تنہائی میں گئے وہ دونوں اور اتنا دیر تک رہے کہ جتنے میں خلوت صحیحہ کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ عمل انہوں نے نہیں بھی کیا ہو، شریعت کہتی ہے کہ نہ، اب یہ تمہاری یہ بیوی اب جو ہے یہ مدخول بہا مانی جائے گی کہ تم اس کے اوپر واقع ہوئے ہو اور اس سے ملاقات کی ہو، اگرچہ اس نے ملاقات نہ بھی کیا ہو. تو سمجھ گئے جی. اور خلوت صحیحہ غیر صحیحہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں موجود ہیں، اور وہیں پر آ کر کے وہ بیٹھے، تنہائی انہوں نے اختیار نہیں کی، دروازہ بند نہیں کیا، پردہ نہیں گرایا. تو ایسی صورت میں اس کو خلوت صحیحہ نہیں مانیں گے. اب اگر شوہر نے طلاق دے دی، یعنی نکاح ہوا اور دونوں میاں بیوی ایک گھر میں 1 گھنٹہ رہے اور بھی لوگ تھے وہاں پہ موجود، تو اس کو خلوت صحیحہ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، کیونکہ دوسرے اور سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. ایسی صورت میں اگر شوہر نے طلاق دے دیا تو طلاق پڑتے ہی وہ خاتون بائنہ ہو جائے گی اور وہ عدت نہیں گزارے گی. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان لانے والو جب تم مومنہ خواتین سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور ان کو چھوئے بغیر طلاق دے دو، تو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، کوئی عدت ان کے لیے نہیں ہے جو عدت وہ گزارے گی. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رجعت کب ہوتی ہے؟ عدت میں ہوتی ہے. جب خاتون کے لیے کوئی عدت ہی نہیں ہے تو شوہر رجعت کیسے کرے گا؟ تب رہا کہ یہ جدائی جو ہوگی جس کو بینونہ کہتے ہیں، بینونہ کبریٰ ہے یا صغریٰ ہے؟ تو کہیں گے کہ اگر اس کو کہیں گے کہ یہ بینونہ
اگر 2 طلاق دیا ہے، یعنی 2 طلاق کیسے، 1 طلاق دیا یا ابھی 1 طلاق دیا، بیوی بغیر عدت کے بائنہ ہو گئی، تو کہیں گے کہ یہ بینون صغرا ہے. کیسے لوٹے گی بیوی؟ کہ پھر نکاح جدید کرو، نکاح جدید کے ذریعے لوٹ جائے گی. پھر آیا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور پھر ویسی خلوت اختیار کیے بغیر اس نے طلاق دے دی، اب دوسری طلاق ہو گئی. پھر وہ اگر لوٹانا چاہے گا نکاح جدید کے ذریعے سے، پھر لوٹائے گا. اب اگر تیسری طلاق دیا تو اب گئی، اور نہیں اس کے ذریعے کر سکتا. اب وہ بینون کبرا اس کو حاصل ہو گئی، اب اس کو بینون کبرا حاصل ہو گئی. تو یہ مسائل ہیں رجعت کے. انشاءاللہ کل ہم اس کی وضاحت مزید آپ کے سامنے کریں گے. امید ہے کہ مسائل آپ سمجھ رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.